अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त एक बहस मुबाहिसा चल रहा है कि इस वक्त निज़ाम को इमरान खान से एक फेस सेविंग चाहिए। यानी इमरान खान से निज़ाम एक फेस सेविंग मांग रहा है ताकि निज़ाम आगे बढ़ सके। और अगर नहीं दी जाती वो फेस सेविंग इमरान खान की जानिब से तो खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा सानिया हो सकता है, मुल्क टूट सकता है। इस किस्म की कुछ बातें सामने आ रही हैं जो जेल में इमरान खान को कन्वे की गई हैं उनके एक बहुत बड़े इत्तेहादी की जानिब से। ये क्या मामला है? उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट से 19 कारकुनान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिहा कर दिया गया है। और ये 19 कौन से कारकुनान है? ये वो कारकुनान है जिनमें से बेशतर अपनी जो एक बड़ा टाइम पीरियड है सजा का वो काट चुके हैं। यानी 20-20 माह ये लोग काट चुके हैं और 1 साल से लंबा अरसा, 1.5 साल से ज़ायद अरसा काटने के बाद आज उनके हवाले से बाकायदा तौर पे एक ऐलान किया गया। 19 मुल्ज़िमान को जिसके हवाले से खबर चलाई जा रही है, यानी 19 कारकुनान को रिहा कर दिया गया। और उसके बाद एक बयानिया बनाने की भी कोशिश की जा रही है, वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन ये जो कारकुनान रिहा हुए हैं, ये अपना जो एक ट्रायल था, अंडर ट्रायल कैदी हैं तमाम तर लोग, और अपना ये ट्रायल का एक अच्छा लंबा वक्त गुजार कर इनको रिहा किया गया है। और इस रिहाई के बाद इनमें से कोई कारकुनान वज़ीर आला हाउस पहुंचते हैं, कुछ कारकुनान बाकायदा तौर पे दिखाई दे रहे हैं आपको कैमरे के सामने, कुछ वीडियोस भी यहाँ पर चलेंगी। और उसके बाद इन कारकुनान का जोश और जज्बा आप देखें कि 20 माह के बाद मिलिट्री कैद से बाहर जब ये लोग आते हैं और जिस किस्म का सलूक वहाँ पर रखा गया, यानी हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी। जिस तरीके से हमने सुना कि घर वालों को या वालिदैन को मिलने नहीं दिया गया, फिर ये भी सुना कि 10-10 किलो 20-20 किलो वजन इन तमाम तर लोगों का जो मिलिट्री कैद में थे कम हुआ। हमने ये भी सुना कि माओ के बच्चों को बाकायदा तौर पे बयान दिलवाने के लिए उनके सामने प्लास रखा गया और कहा गया कि प्लास से उनके नाखून खुदा माफ करे खींचे जाएंगे। और ये अपने मुल्क के बच्चों के साथ ये रवैया रखा गया। और आज उनमें से 19 के हवाले से उनको माफ कर दिया गया, कहा गया उन्हें माफी दे दी गई है और उन्हें रिहा कर दिया गया है। अब ये जो वीडियो आपके सामने चलेगी, ये मिलिट्री कैद से रिहा होने वाले हाफिज बिलावल का इंकशाफ है। वो कह रहे मैं जेल से निकला हूं तो मुझे MIA के ऑफिसर ने रोका और कहा कि तुम्हें साथ लेकर जाना है, तुम्हारे सॉफ्टवेयर अपडेट करने की वीडियो बनानी। ये सुनिएगा। जेल वालों ने जब रिहा किया तो साथ एक सिविल कपड़ों में ऑफिसर एक खड़ा हुआ है साथ, और वो मुझे कहता जी आपने जाना नहीं है, आपको मजीद कहीं पे हमने लेकर जाना है, तो आपके सॉफ्टवेयर अपडेट की कोई वीडियो बनानी है वट एवर। मैडम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे पकड़ा हाथ से और कहती हैं आए जी ले मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ मैडम को और उनके हौसले को। ठीक है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आप भाई हैं हमारे, आप लोगों ने बहुत मुश्किलात काटी है, मुझे पता है घर वालों के जो हालात होते हैं। और सिर्फ अगर इन्होंने लीगल प्रोसीजर के थ्रू हमें लेके जाना हो अदालतों में तो और बात है। लड़के जो आप इस तरह ले जाते हैं जैसे पता नहीं आप समझते कुछ नहीं। अभी अवैस यूनिट को आपने 3 हफ्ते रखा, उस पर इतना तशद्दुद किया आपने। लोगों के बच्चे अगवा करना बंद करें, थोड़ी शर्म करें, आप लोग हया करें। इसी तरीके से एक और वीडियो देखें तो मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले पेशावर सेंट्रल जेल रिहाई के बाद इमरान खान के हक में फलक शगाफ नारे लगा रहे हैं। यानी ये वो लोग जो 20-20 माह जेल में गुजारने के बाद इनकी एक्साइटमेंट, यानी आप तशद्दुद से, जबर से, मिलिट्री की कैद में देकर, खुद ही फैसले सुनाकर, खुद ही जज और जूरी बन के अगर आप फैसले सुना देंगे तो आपको लगता है कि इससे आप नजरिया तब्दील कर सकते हैं। तो तशद्दुद और जबर ने कभी हिस्ट्री के अंदर भी ये मौजूद है कि कभी इस तरीके से नजरिए तब्दील नहीं हुआ करते। अब यहाँ पर मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान रिहा हुए उनका जोश और जज्बा देखने वाला है। एक और ये वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर चलेगी। ये मिलिट्री कोर्ट से रिहा होने वाले कारकुन समी वजीर हैं और इनकी हालत ये बताई जा रही है, जो वहाँ के लोकेलिटी के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये शख्स जो अस्पताल की बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, ये किसी को पहचानता नहीं है, ये बात नहीं कर सकता। इस हाल में ये मिलिट्री कोर्ट से निकला है, यानी मिलिट्री की कैद से निकला है और इसको जो आज रिहाई मिली है उसके बाद इसकी ये हालत हो चुकी हुई है। सब लोग ठीक ठाक हालत में जो है वो मिलिट्री की कैद के आप कह लें कस्टडी में गए थे और उसके बाद आज जब ये वापस आए तो उनमें से कुछ बेशक नारे लगा रहे हैं, कुछ बेशक इसमें से बहुत जज्बाती हुए हैं, उनका जज्बा, उनका नजरिया वहीं पर मौजूद है। लेकिन कुछ जो वीडियोस या कुछ जो स्टोरीज निकल कर सामने आ रही हैं वो बहुत पेनफुल है। अब यहाँ पर एक और चीज जो बड़ी दिलचस्प है, शहजाद अकबर का ये ट्वीट भी है। वो कह रही है कि 19 लोगों की फौजी अदालतों से सजा माफी एक तरफ तो बामानी मुज़ाकरात के लिए खुश आइन तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन रहम करने वाले इतने बेयकीनी का शिकार है कि नीचे दिया गया बयानिया तमाम चैनल्स को चलाने के लिए भी भेज दिया है। अब आपको ये वाला बयानिया हर चैनल और हर तजियागार के मुंह से सुनाई देगा। मतलब कहा यह जा रहा है कि आज जो रिहाई हुई है 19 कारकुनान की, कोई बहुत बड़ा मार्का मारा गया है, बहुत बड़ा दिल करके ये काम किया गया है और बड़ी माफी का जो ऐलान कर दिया गया है। अभी एक लिहाज से तो ये अच्छा था कि आज मुज़ाकरात का पहला दिन भी है। आज जो मेरे और आपके सामने जो एक मुज़ाकरात होने हैं, जो पता नहीं धूल आंखों में झोंका जा रहा है, क्या हो रहा है, बहरहाल उस मुज़ाकरात के पहले दौर में जहां पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा, उससे पहले 19 कारकुनान की रिहाई एक बड़ा एक खुशाइन काम भी हो सकता है। लेकिन अभी इसके ऊपर बात चल ही रही थी, अभी इस चीज के ऊपर मजीद बहस हो ही रही थी कि क्या इनकी जो रिहाई हुई है वो उसको किस तनाजुर में देखा जाएगा कि मुनीफ फारूक जैसे लोग सामने आ गए और उन्होंने जो बात की है वो अगर आपके सामने रखी जाए। वो कह रहे हैं रहम की अपील पर माफी सिर्फ इन मुजरिमान को दी गई जो अपनी सजा का बेशतर वक्त काट चुके थे और बाकी अरसा 4 या 5 माह रह गया था। मुबैना मंसूबा साजों मास्टर माइंड्स के लिए किसी किस्म की कोई माफी नहीं होगी। यानी
ایک اچھا سٹیپ لیا گیا, حالات بہتر ہو سکتے تھے, لوگوں کا دل, اپنے لوگوں کا دل بڑا ہو سکتا تھا, جبکہ جتنا ظلم, جتنی بربریت کی گئی اتنی جلدی آبویسلی بھلایا نہیں جا سکتا. لیکن اور بے شک یہ گھر والوں کے لیے ایک ریلیف موجود ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان مسلموں کی رہائی جو ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر اہم یہ ہوگا دیکھنا کہ پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ سے ملٹری کورٹس کے بہت خلاف ہے. اور اب یہ جو اس طرح کے صحافی جو منیب فاروق جیسے لوگ سامنے آ کر یہ بات کر رہے ہیں, اس پر صدیق جان نے بھی ریاکشن دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کا اعلامیہ آنے کے بعد کچھ اکاؤنٹ سے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے کہ اگر فوج نے 19 قیدیوں کو معاف کر کے رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ خوش آئند ہے, اسے نفرتوں کو کم کرنے کا نقطہ آغاز کے طور پر لیا جانا چاہیے, نفرتیں کم ہونی چاہیے. ابھی یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ فوج کے حوالے سے آئی ایس پی آر سے زیادہ خبریں دینے والے منیب فاروق صاحب نے لوگوں کو خبردار کیا کہ کن چکروں میں پڑ رہے ہو اللہ والیوں, یہ ایک فارمیلٹی ہے, کوئی بڑا اقدام نہیں, یعنی آپ اپنے پہلے والے احساسات اور جذبات برقرار رکھیں اور ہوئے تم دوست, جس کے انہوں نے ایک انکمپلیٹ شعر بھی لکھا ہوا ہے. تو یعنی منیب فاروق نے وہ جو لوگ ایک دڑاڑ ہٹنے کی بھی اگر ایک نظر آتی ہے امید, تو کس طرح سے یہ لوگ واپس وہ دڑاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر نظام اس حد تک آ چکا ہے کہ عمران خان سے باقاعدہ طور پہ یہ نظام کہہ رہا ہے کہ فیس سیونگ دی جائے. عمران خان سے صدیق جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک اہم ترین اتحادی کی جیل کے اندر ملاقات ہوئی, 2 اتحادی بتائے جا رہے ہیں جن کی ملاقات ہوئی, اور کہا گیا عمران خان کو ان کی جانب سے کہ جس کے بعد عمران خان اپنے 2 بڑے مطالبات سے پیچھے بھی ہٹے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اتحادی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نظام جو ہے, جب کوئی شخص درخت پر چڑھنے کی بات کرتا ہے یا درخت پر چڑھنے کی ضد کر رہا ہوتا ہے, جب وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو اس کو ایک یقین چاہیے ہوتا ہے کہ تم درخت سے نیچے اتر جاؤ, تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ وہ مسئلہ صرف اس شخص کا نہیں ہے, وہ صرف اپنی انا کوئی برباد نہیں کرے گا, مسئلہ اس وقت پورے ملک کا ہے. اگر نظام کو اس وقت فیس سیونگ نہ دی گئی تو خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ نظام جو سب کچھ کر رہا ہے, یہ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کر رہا ہے, اب ان کو فیس سیونگ چاہیے, کوئی مورا ان کا آپ کے آگے نہیں چل رہا, اور تمام تر ان کی طاقتیں ہار چکی ہیں. سنیں وہ کیا بتا رہے ہیں. عمران خان صاحب سے آج سے 5-6 دن پہلے یا 4 دن پہلے ایک ملاقات ہوئی. اچھا. اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کے ہی اتحادیوں میں سے ایک عام شخصیت نے ایک بات کہی, جس کے بعد عمران خان جو ہے وہ اپنے 2 مطالبات سے پیچھے ہٹے ہیں, بلکہ 3 بڑے عمران خان نے فیصلے کیے. پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کہا کیا گیا اور پھر عمران خان صاحب نے 3 فیصلے کون سے کیے ہیں. عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ خان صاحب, جس طرح سے کوئی بندہ درخت پہ چڑھ جائے کہ میں نے خودکشی کرنی ہے, تو اس کو بڑے طریقے سے اس کو اعتماد دے کے نیچے اتارنا پڑتا ہے کہ تم نیچے اترو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اگر آپ اس کو نہیں اعتماد دیں گے تو وہ وہاں سے چھلانگ مار دے گا اور خودکشی کر لے گا. تو یہاں پہ فرق صرف یہ ہے کہ جن کے بارے میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا, وہ اگر خود اپنے آپ کو کچھ کر رہے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں معاملہ ملک ہے. عمران خان صاحب کو اس شخصیت نے کہا کہ خان صاحب, اس وقت یہ نظام جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے خوف میں کر رہا ہے, کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں آپ ہر محاذ پہ کامیاب ہوئے ہیں. آپ کے خلاف کوئی ہتھ کنڈا کامیاب نہیں ہوا, آپ کے خلاف کوئی ہتھیار کامیاب نہیں ہوا, آپ نے ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے, آپ نے جیل بیٹھ کر اس پورے نظام کو لٹا دیا ہے, آپ نے جیل بیٹھ کے اس پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے. یہیں پر اسد طور صاحب بھی ایک بڑی خبر دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اب نئی ڈیل آفر کی گئی ہے, آپ اس نظام کو 2027 تک کم از کم 3 سال تو چلنے دیں, ہم اس کے بعد وقت سے پہلے الیکشن کروا دیں گے. لیکن ساتھ اسد طور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. یعنی ایک جانب کہا جا رہا ہے قومی حکومت بنا دی جائے گی, شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے, آپ کی پارٹی سے لوگوں کو بھی وزارتیں دی جائیں گی, لیکن مسئلہ یہی ہے. اور پھر پریس کانفرنسز میں غصہ بھی تبھی دکھائی دیتا ہے, کیونکہ عمران خان نہ ہاؤس اریسٹ ہونے کو تیار ہے, نہ ایسی کوئی ڈیل کرنے کو تیار ہے. مدعا صرف ایک ہے کہ تمام تر سیاسی قیدیوں کی رہائی, جس میں عمران خان خود کو شامل نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کے طور کے اوپر تحقیقات 9 مئی کی, اور ظاہری بات ہے اب 26 نومبر کی بھی. اب یہ بھی ایک خبر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اجمل جامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی, جن پر عمران خان سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں, بشرا بی بی اصل مذاکرات بشرا بی بی کر رہی ہیں. کچھ خبریں ہم نے پچھلے دنوں سنی کہ بشرا بی بی باقاعدہ طور پہ پشاور سے نکل کر اپنی سیکیورٹی ان کے ہمراہ نہیں ہوتی تھی, اور اکیلے وہ جا کر کئی مذاکرات کرتے رہی, جس کے بعد آج بھی ابھی بھی اس وقت ان کی ملاقات چل رہی ہے ڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ, اور کل بھی باقاعدہ طور پہ پروٹوکول کے ساتھ ایک اکیلے 1-on-1 ملاقات کروائے گی, جس ملاقات میں کوئی اور موجود نہیں تھا بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کی. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اصل مذاکرات کیا بشرا بی بی کر رہی ہیں, یا اصل مذاکرات یہ ہو رہے ہیں جو ٹی وی اسکرینز پر دکھائی دے رہے ہیں, یا اصل مذاکرات ایک جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے کوئی ہائی رینک افسر بھی جیل میں ملنے جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک وقت میں چل رہی ہیں, کیونکہ نظام کو اگین ایک فیس سیونگ چاہیے. اب یہی سے اگر ہم آگے بڑھیں اور بات کریں تو مذاکرات کا ایک جو دور شروع ہو چکا ہے, یا جو چارٹر آف ڈیمانڈ اور یہ ساری بحث شروع ہو چکی ہے, اس کے بعد کچھ صحافی جو بڑا ایکسٹریم پر چلے گئے تھے, جنہوں نے صحافت کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا, جنہوں نے میری آپ کی عام عوام کی بات نہیں کی. جاوید چودھری, طلعت حسین, کس کا نام لیا جائے جو خود کو صحافی کہتے ہیں. اب یہ کلپ ایک وہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو اس حکومت کی حالت وہ شہباز شریف نے جیسے کر کے بتایا تھا کہ بالکل وہی ہو جائے گی. یہ کلپ سنیے گا.
مجھے خطرہ ہے کہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں نا، اور یہ مجبوری ہے ظاہر ہے گورنمنٹ کی، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر شاید میاں شہباز شریف صاحب باہر بیٹھ کے ہو کر رہے ہوں گے، پھر یہی طریقہ ہے، اور اس ہو سے اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پر ایک اور اہم خبر یہ کہ ایک اہم ترین شخصیت کے اوپر یعنی سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے اوپر ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 2 سال کا عرصہ مکمل کر چکے تھے وہ اپنی سروس کے بعد کا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے اور کچھ دن سے یہ خبر چل رہی تھی کہ شاید ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ڈپریشن کا، خاص سے ڈپریشن کا شکار ہے جنرل باجوہ، وہی جنرل باجوہ جو جیب میں قرآن پاک لیے پھرتے تھے، اور کسی شادی میں ان کو کوئی صحافی نظر آ جاتا تھا، کوئی وکیل نظر آ جاتا تھا تو وہ جیب سے قرآن نکال کر اس پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہتے تھے نہ میں نے عمران خان کی حکومت نہیں گرائی، اور اب وہی جنرل باجوہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، جس کے باعث ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ لمٹ کر دی گئی ہیں، روک دی گئی ہیں۔ شاید ڈر اور خوف یہ ہے کہ ڈپریشن میں آ کے وہ سارا سچ اگلنا بیٹھے، جو ظاہری بات ہے اب عوام جانتی ہے، لیکن کچھ ناموں کو خوف ہوگا کہ اب وہ ان کے نام نہ لے بیٹھے۔ عارف حمید بھٹی اس حوالے سے ٹویٹ کر رہے یہی ایک وہم تھا، میں بڑا اہم تھا، حالات کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ سابق اہم شخصیت کو 2 سال پورے ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے ملنے سے روک دیا گیا، تو ایک وقت میں جو خود کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا شخص، آج اس سے ملاقاتوں کے اوپر بھی باقاعدہ طور پہ ایک پابندی سامنے آ چکی ہے کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر امریکہ سے بھی ایک بڑی خبر ہے۔ امریکہ میں کل ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، ٹرمپ کے گھر کے آس پاس قریبی علاقوں کے اندر دھماکے اور وہ تمام تر سچویشن، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس واقعے سے جوڑا جا رہا تھا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو واقعے سے جوڑ کے جو اسلاموفوبیا کی ایک لہر آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہے، جس پر عمران خان نے کام بھی بہت کیا، اس حوالے سے ایک کوشش کی گئی جس کے اوپر رچرڈ گرینل نے ایک ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ they are radicals, the radicals must be defeated, Muslim call them radicals too, you aren't helping, there's this thing called the First Amendment which guarantees religious freedoms۔ اس سے پہلے بھی رچرڈ گرینل کہہ چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے یا وہ کسی کے بھی مذہب کے جو آزادی ہے اس کے اوپر کام کریں گے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ ریڈیکلز ہیں، مسلمان بھی، مسلمز کال them radicals too، مسلمان بھی انہیں بنیاد پرست کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اوپر انیق ناجی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اب یہی بندہ امریکہ میں ہونے والے حملے کے بعد اس وقت کے غصیلے اور جذباتی ماحول میں مسلمانوں کی حمایت میں اپنے ہم وطن کولیگ سے لڑ رہا ہے، اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی ایک اعتراض تھا کہ عمران خان کے حوالے سے، فری عمران خان کے حوالے سے وہ ٹویٹس کر رہا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی ایک جو مذہبی آزادی ہے اس کے اوپر بھی اس شخص کا ایک ٹویٹ سامنے آ چکا ہے۔ تو اب اس کے اوپر پاکستان کے اندر بیٹھے ٹاؤٹ اور خاص کر ایک بڑا میڈیا چینل وہ کیا رائے رکھتا ہے، بڑا اہم ہوگا دیکھنا۔ دیکھتے رہیے سیاست.pk۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔